اچھا، امید نظم آگے شاعر اپنے اس امید کے فلسفے کو، سوچ کو، فکر کو لے کے آگے چلتا ہے تو کہتا ہے بہت ڈوبتوں کو ترایا ہے تو نے مراد امید نے، جو وہ لوگ جو ڈوب رہے تھے، سمندر میں نہیں ڈوب رہے تھے، دریا میں نہیں ڈوب رہے تھے، وہ بھی ان کو بھی امید ہوتی ہے، جو کسی زندگی کے میدان میں ڈوب رہے تھے جہاں پہ ان پہ زوال آ گیا، ان کو ترایا مطلب ان کو کامیابی کا جو حوصلہ دیا ہے وہ امید تو دی تھی۔ بگڑتوں کو اکثر بنایا ہے تو نے، جن لوگوں کے یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کاروبار بگڑ رہے تھے، یا جن کی جو تدابیریں کسی کامیابی کو، کسی مقصد کے لیے جو کر رہے تھے تدابیر، وہ فلاپ ہو رہی تھی، فیل ہو رہی تھی، سوچتے کچھتے کرتے اس کے موافق تھے لیکن رزلٹ اس کا نتیجہ کچھ نکلتا، وہ اپنی سوچ اور تدابیر میں کامیاب نہیں ہو رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ ان کو بھی اکثر بنایا ہے تو نے، لیکن وہ دوبارہ کیا ہے امید کے سارے۔ جیسے سلطان محمود غزنوی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ہندوستان پہ 16 حملے کی اور 17ویں دفعہ کامیاب ہوئی ہے۔ وہ بھی ایک ہار کے ایک غار میں بیٹھے تھے تو چیونٹی کو دیکھا، وہ دانہ لے کے جا رہی، اوپر چڑھتی ہے گرتی ہے، اوپر چڑھتی ہے گرتی ہے، آخر کار ایک ایفرٹ کے بعد وہ سے دانے کو دوسری طرف لے جانے میں کامیاب ہوگی۔ تو یہ کیا تھا؟ حوصلہ، یعنی امید آئی ہے کہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ اکھڑتے دلوں کو جمایا ہے تو نے، اجڑتے گھروں کو بسایا ہے تو نے۔ پہلے تینوں میں ایک چیز ہے، ایک ہی قدر مشترک ہے، چاہے کسی نے کوئی کاروبار شروع کیا، دودھ کا ہے، دکان کا ہے، کریانہ ہے، اس نے کوئی ٹھیکیداری شروع کی، کوئی پلازا شروع کیا، کوئی ٹیچنگ شروع کی، کوئی ٹیچنگ کے لیے اپلائی کرنا شروع کیا، کوئی بھی کاروبار شروع کیا، کوئی اسٹیشنری کا شروع کیا، تو کہیں پہ بھی کاروبار ٹھپ ہونے لگا، کاروبار میں ناکامی ہوئی، جو سوچا تھا وہ حاصل نہیں ہو رہا، کوئی تحریک شروع کی، کوئی جماعت شروع کی، کسی تنظیم بندی شروع کی، کوئی فلاحی کام شروع کیا، لوگوں نے کوئی اس پہ امداد نہیں دی یا حالات اس کے موافق نہیں تھے کہ میں کامیابی حاصل کروں گا، وہ جو ڈوب رہے تھے، جو بگڑتے، جن کے کاروبار بگڑ رہے تھے اور جن کے دل اکھڑ رہے تھے، مطلب اس میدان سے بھاگنے کے، ان کو جو ہے حوصلہ کس نے دیا ہے؟ امید تو نے دیا ہے، تو نے ان کو قائم رکھا، وہیں پہ قدم جمانے پہ تو نے مجبور کیا ہے کہ نہیں بھئی ٹھہرو، کامیابی اگر باقی لوگ اس فن میں کامیاب ہو گئے، اس کام میں کامیاب ہو گئے تو میں بھی کامیاب ہو سکتا ہوں۔ اجڑتے گھروں کو بسایا ہے تو نے، تو جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ والدین تھے جن کے بچے بگڑ رہے تھے، ان کو حوصلہ کس نے دیا؟ امید تو نے دیا۔ اے امید تیری بنا پر جو گھروں میں لڑائی جھگڑے تھے، جو گھر اجڑ رہے تھے، اجڑتے اور جڑتے بچے، ان میں جو بڑے تھے ان کو کیوں یہ خواہش تھی یا کس چیز پہ وہ اس ایفرٹ لگے رہے مصالحت پہ؟ وہ امید تو کہ یہ جو بچھڑ رہے ہیں، الگ ہو رہے ہیں، گھر اجڑ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ امید تو ہی تھی ان کے درمیان جس نے کہا کہ نہیں جی حالات بہتر ہو جائیں گے۔ جیسے آج ملک میں جو حالات ہیں، جو سفید پوشوں کے برہم ہیں، یا جو بھی لوگ زندگی کے مشکل ٹف حالات میں گزر رہے ہیں، تو اس حالات سے کس بنیاد پہ لڑ رہے ہیں؟ امید پہ۔ امید انہیں لڑنے پہ مجبور کر رہی ہے کہ آنے والا وقت بہتر آئے گا۔ بہت پستوں کو بالا کیا، بہت تو نے پستوں کو بالا کیا ہے، اندھیرے میں اکثر اجالا کیا ہے۔ پست مین حقیر، کم تر جو لوگ تھے ان کو بالا کیا ہے، عزت دی ہے، تکریم بخشی ہے۔ وہ جن کی معاشرے میں عزت نہیں تھی، جن کی معاشرے میں، خاندان میں، ملک میں وہ طبقے جو پسے ہوئے تھے، مجبور تھے، بے بس تھے، ایک وقت آیا کہ انہیں بھی یہ خواہش لگی اور امید پیدا ہوئی کہ ہم بھی ایک بہتر مقام پہ پہنچیں گے۔ امید تو نے انہیں سہارا دیا ہے۔ کوی تجھ سے ہے ہمت پیرو جوان کی، کوی مین طاقتور، ہمت حوصلہ، پیرو جوان، پیر بوڑھے کو اور جوان نوجوان ہو گئے۔ تو چاہے کوئی بوڑھا ہے، بوڑھا بھی اسی زندگی کا حصہ ہے، زندگی تو گزار رہا ہے، وہ اپنے بچوں کی، اپنے پوتوں اور نواسوں کی اور نواسیوں کی، ان کی تیسری نسل کی بہتری کے بھی سوچتا ہے، وہ گھر کا سوچتا ہے، گھر کی بہتری کے لیے، اپنی اولاد کی بہتری کے لیے جب وہ کرتا ہے تو ان کے اندر بھی حوصلہ امید تو دیتی ہے۔ اور جو جوان ہیں، جو اپنی منزل پہ پہنچنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، کس بنیاد پہ؟ امید تیرے سہارے۔ بندی تجھ سے ڈھارس ہے خرد و کلاں کی، ڈھارس حوصلہ، خرد و کلاں چھوٹے اور بڑے، ٹھیک ہو گیا؟ جو چھوٹے بڑے، یعنی اوپر پیر و جوان کا ذکر کیا ہے، بوڑھے اور جوان، اور یہاں پہ کیا کیا ہے؟ چھوٹے اور بڑے، چاہے کوئی عمر میں چھوٹے ہیں، طبقے میں چھوٹے ہیں، عہدے میں چھوٹے ہیں،
یا چاہے عہدے میں بڑے ہیں، سب کو ایک حوصلہ اے امید تو نے دیا۔ کوئی ملازم ہوا چوتھے سکیل میں، اسے آگے پانچویں چھٹے یا اوپر جانے کی کیا چیز ہوتی ہے؟ امید ہوتی ہے، جس کی بنیاد پہ وہ سٹرگل اپنی جاری رکھتا ہے۔ تجھی پر ہے بنیاد نظم جہاں کی، نہ ہو تو رونق نہ ہو اس دکان کی۔ نظم جہاں کائنات کا نظام، اب کائنات کا نظام کیا ہے؟ جتنے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں پروفیشنز ہیں، چاہے وہ سافٹ ویئر کی دنیا کی ہوں، ہارڈ ویئر کی ہوں، انجینئرنگ کی ہوں، ڈاکٹرز کی ہوں، وکلاء کی، ٹیچرز کی، مزدور کی، ٹھیکیداروں کی، دکانداروں کی، بزنس مین، تاجر، کوئی سنیارا ہے، کوئی گاڑیوں ٹرانسپورٹر ہے، ان سب کی جو ایک نظام چل رہا ہے، ہر طبقے کا ہر شخص چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ امید کے سہارے پہ اپنی زندگی کے سفر کو، اپنے کاروبار کو، اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ جتنا بھی نظام ہے، یہ پورا اس نظم جہاں بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ کوئی سائنٹسٹ آ گیا، کوئی پیر آ گیا، تو یہ سارے کیا ہیں؟ امید کے سہارے چل رہے ہوتے ہیں۔ امید کے ہی سارے وہ کیا کہتے ہیں کہ نظریں جمائے رکھ غالب، تو بس وہ نظریں جمانے کی والی بات ہے۔ تو ایک وقت آتا ہے کہ امید کے سہارے جو ہے وہ پتھروں کے دل چیریں، پتھر کے دل بھی چیر جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں سینے۔ فرہاد نے جو پہاڑ میں سے نہر دودھ کی نکالی تھی، کیوں نکالی تھی؟ مسلمان جو پوری دنیا پہ حکومت کر گئے، دریاؤں میں گھوڑے کیوں ڈال دیے، صحراؤں میں کیوں شہادتیں ہو گئی، کیوں جنگوں میں کود گئے؟ وجہ کیا تھی؟ امید۔ اسی امید پہ جو ہے اس نظام، اس کائنات کا ایک ہی چیز پہ ہے کہ امید، ایک وقت اچھا آئے گا، وقت آج آپ پہ برا ہے تو کل اچھا آنا ہے۔ تو اس امید کے سارے اگر یہ جتنے بھی شعبے پروفیشن ذکر کیے ہیں، یہ اگر اپنی سٹرگل چھوڑ دیں، امید کا دامن چھوڑ دیں، یہ جو دنیا کی رونق ہے کامیابی اور ناکامی کی، تو یہ ساری رونق ہی ختم ہو جائے۔ جی میں کامیاب ہو گیا، میں پاس ہو گیا، میں نے یہ سر کر لیا مارکا، میں نے مکان بنا لیا، میں نے جاب حاصل کر لی، مجھے نوکری مل گئی۔ کیوں تھی؟ اگر نوکری حاصل کی ہے تو ایک سٹیج تک آپ پہنچے ہیں، انٹر کیا ہے، بی اے کیا ہے، ماسٹر کیا ہے، تو کیا تھی؟ امید کے سارے آپ پڑھ کے جا رہے تھے تو ایک منزل پہ پہنچے ہیں۔ دینوی کی شعر ہے، تار سے جو نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی، کہ جو سرگم بجائے جا رہے ہیں، جو نصرت نے قوالی گائی ہے، وہ سب سن رہے ہیں، وہ سب کو پتا ہے کہ نصرت کیسا سنگر ہے، وہ سن لی ہے، لیکن ساز پہ جو گزری ہے وہ کس دل کو پتا، کہ وہ جو بول اس نے بولے ہیں، وہ جو سرگم اس نے سنائے ہیں، وہ جو غزل اور شاعری کو اس نے اپنی قوالی کے رنگ میں ڈھالا ہے، گائکی کے رنگ میں، اس کے لیے اسے کتنی تگ و دو کرنی پڑی یہ اسی پتہ ہے۔ دوسرے ایک گئے وقتوں میں ایک کالم پڑھا تھا خبر اخبار میں، اب نام مجھے اس رائٹر کا بھول گیا، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے کالم لکھ کے تو نوکر کو دیا کہ یہ جا کے خبریں اخبار کے اس کے دے آئیں، تو وہ کہیں سے گم ہو گیا۔ تو میں نے کہا جی، اگلے دن پوچھا کہ وہ کالم دے آئے تھے، تو کہتے ہیں جی بی بی وہ تو مجھ سے گم ہو گیا۔ میں نے کہا تم نے گم کر دی ہے؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں بی بی اور لکھ لیں۔ تو بات وہ والی ہے، لیکچر ادھر ڈیلیور ہو رہا ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ کا آنا جانا لگا ہوتا ہے، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ تار سے جو نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، ساز پہ کیا گزر رہی ہے۔ اچھا جی، تقابو ہے ہر مرحلے میں تجھی سے، تقابو کہتے ہیں دوڑ دھوپ، سٹرگل۔ یہ اسی پہلے جو 4 مصرے ہیں نا، تجھی پر ہے بنیاد نظم جہاں کی، یہ اسی کا خلاصہ بیان کر رہا ہے۔ تقابو ہے ہر مرحلے میں تجھی سے، یعنی دوڑ دھوپ، محنت، سٹرگل، جدوجہد، جو کوشش ہے وہ امید کے ساری ہے۔ جتنے پروفیشن ذکر کیے اسی کی بنیاد پہ روا رو، یعنی روا رو ہے ہر قافلے میں تجھی سے، روا رو، رونق، چہل پہل، مسافر جو چل رہی ہے نا، یہ کہ کہیں پہ کسی ایک شعبے میں نام پیدا کرنا، سٹرگل کرنا اور چلنا، یہ ساری کیا ہے؟ اسی کی بنیاد پہ چل رہی ہے۔ کون چیز چلا رہی ہے؟ شاعر کہتا ہے یہ امید چلا رہی ہے، تجھی سے امید کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ نوازا بہت بے نواؤں کو تو نے، نوازنا مین عطا کرنا، دینا، جھولی بھر دینا، بے نوا جن کے سننے والا کوئی نہیں تھا۔ فیض صاحب نے کہا تھا نا کہ ہم نے ان پر کیا ہے حرف حق سنگ زن، دنیا جن کی ہیبت سے لرزتی رہی، جن پہ اشک بہانے کو کوئی نہ تھا، اپنی آنکھ ان کے غم میں برستی رہی۔ تو یہ جو بے نوا تھے نا، جن کی کوئی صدا سن نہیں رہا تھا، بے نوا کہتے ہیں جس کی کوئی آواز نہ ہو، جس سے کوئی نہ سنے، جو ہر جگہ پہ جہاں پہ بے بس ہو جائے، کسی جگہ پہ اس کی شنوائی نہ ہو رہی ہو، کوئی اس کی طرفداری نہ کر رہا ہو، کوئی اس کی حمایت نہ کر رہا ہو، کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہ ہو، وہ پھر بھی جی رہا ہے۔ کس بنیاد پہ؟ امید کے سہارے۔
اچھا، تونگر دولت مند امیر بنایا کس کو گداؤں کو تو نے، جو فقیر تھے، جو پسے ہوئے طبقے تھے، جو مجبور اور بے بس اور بے سہارا تھے، انہوں نے بھی ایک امید پہ، وہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ جی فلاں نے سائیکل پہ کپڑے رکھ کے بیچنے شروع کیے تھے اور اتنے بڑا جو ہے وہ کپڑوں کا کاروبار شروع کر لیا، کیا ہے؟ امید تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ دیا دسترس نارساؤں کو تو نے، دسترس پہنچ رسائی، نارسا جن کی کوئی پہنچ نہ ہو، جن کا کوئی تعلق نہ ہو، جن کا کوئی واسطہ نہ ہو، کہیں پہنچ نہ سکیں، ان کو بھی کسی مقام پہ پہنچایا ہے۔ تو اے امید تو نے کیا بادشاہ نہ خداؤں کو تو نے، نہ خدا کہتے ہیں ملاح۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے دوسرے جو اس کا بند کا ہے نا تیسرا شعر، اس کے اگلے مصرے میں یہ ملاح کا ذکر کرتا ہے کولمبس کون تھا۔ تو ان کو کیا ہے ایک حوصلہ، جو کشتی پہ سوار تھے، مسافر تھے، ان کو بادشاہ بنایا کس نے؟ تو نے۔ کولمبس اطالوی اٹلی کا جو ملاح تھا مشہور زمانہ، اس کو جب برٹش گورنمنٹ نے امداد دی تھی، چونکہ اس کی اپنی گورنمنٹ نے یہ امداد کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو وہ ایک ساتھیوں کا ایک قافلہ لے کے نکلا تھا۔ اس نے یہ سن رکھا تھا، سائنٹسٹ سے بتا چکے تھے اور اس تک یہ بات پہنچ چکی تھی کہ دنیا کیا ہے؟ گول ہے۔ تو وہ جو دنیا گول تھی، تو اس نے کہا ہے کہ اگر یہاں پہ اطالوی ہیں اور وہ رہ رہا ہے، تو یہاں سے جو راستہ آ رہا ہے ہندوستان تک، یہاں تک، تو یہ دور پڑتا ہے، یہ مشکل ہے، پریشانیوں سے اور مصائب سے دوچار ہے۔ اس نے کہا اگر دنیا گول ہے تو میں اس راستے سے بھی چلوں گا تو ہندوستان پہنچ جاؤں گا۔ تو اس نے اس کا متبادل ایک سفر اختیار کیا تھا، اور یہ بادبانی کشتیاں تھیں۔ 1492 کا یہ زمانہ ہے۔ یہاں تک وہ آگے پہنچا تو اسے جو لوگ نظر آئے تھے، اس نے سمجھا کہ چونکہ لوگوں نے نا اپنے جسموں پہ سرخ ٹیٹو بنائے ہوئے تھے اور اپنی شرمگاہیں درخت کے پتوں سے ڈھانپ رکھی تھیں، اسے جو لوگ نظر آئے اسے اس نے نام دیا تھا سرخ ہندوستان کا۔ وہ سمجھا کہ یہی سرخ ہندوستان ہے۔ آج بھی امریکن کے جو نیٹیوز ہیں، باشندے ہیں، انہیں ریڈ انڈینز کہا جاتا ہے۔ سرخ ہندوستان۔ تو کولمبس نے کس بنیاد پہ سفر شروع کر دیا تھا؟ ایک راستہ تو مجھے پتہ ہے کہ یہ راستہ میں مشرق کی طرف جاؤں گا، ادھر جاؤں گا تو لاہور پہنچ جاؤں گا، ادھر جاؤں گا تو 100 کلومیٹر کے بعد میں پشاور پہنچ جاؤں گا، اس طرف 35 کلومیٹر کے بعد میں فتح جنگ پہنچ جانا ہے، اور ادھر 35 کلومیٹر طے کروں تو میں ہری پور پہنچ جاؤں گا، یہ تو پتہ ہے۔ لیکن اب ہری پور 35 کلومیٹر ادھر ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ گول سفر ہے ہری پور تک پہنچنے کے لیے، تو میں دوسرا راستہ اختیار کروں جس راستے پہ آج دن تک کوئی انسان گیا ہی نہیں ہے۔ تو شاعر کہتا ہے یہ کیا تھی؟ امید تو ہی تھی۔ اس کولمبس کو جو امید تھی کہ میں دوسری طرف پہنچ جاؤں گا، تو یہ تھی۔ یہ بھی تلبیہ استعمال ہوئی۔ اس سے یہ پہلے رہ گیا تھا سکندر کو شان کئی تو نے بخشی۔ شان کئی ہوتا ہے، کئی جو ہے نا یہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ شان کئی یہ ایران کے بادشاہوں کا لقب تھا جی۔ سکندر بادشاہ جو یونان کا رہنے والا تھا، 22 سال کی عمر میں اس نے بادشاہت سنبھالی اور پوری دنیا پہ ایک حکومت کا خواب دیکھا۔ 32 سال 6 مہینے اور 10 مہینے میں 32 سال 6 مہینے اور 10 دنوں میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ٹھیک ہو گیا۔ 33 سال عمر بھی پوری نہیں کر سکا، 32.5 سالوں مر گیا تھا۔ تقریباً دنیا کا 70-80% رقبہ یہ حکومت کر کے چلا گیا۔ یہ جو آپ کا قریب میں ٹیکسلا ہے، ٹیکسلا سے اور یہ جو ساتھ میں جی ٹی روڈ اور یہ راستہ گزر رہا ہے، اسی راستے سے جہاں سے بڑے بڑے کیا کہتے ہیں کہ سپہ سالار اور بادشاہ اور جنگجو اور سپہ سالار آئے ہیں، تو وہ بھی اسی راستے، یہ جو آپ کا ساتھ جی ٹی روڈ چند قدم کے فاصلے پہ ہے، تو یہیں سے ہے۔ تو خیر سکندر بادشاہ نے کیا کیا، یہیں پہ جو آپ کے ٹیکسلا کی UET یونیورسٹی ہے، اس یونیورسٹی پہ جو نہر سٹاپ ہے، گانگو جگہ جولیاں سے پیچھے ہے، تو یہاں پہ جو مندر ہے، اس مندر کے بھی اپنی اس یادداشتوں میں ذکر آتا ہے، کوئی 2300-2400 سال سکندر کو اس دنیا سے گزر گئے، وہ ٹیمپل آج بھی موجود ہے، مندر آپ موجود ہے، اگرچہ شکست و ریخت کا شکار ہوگا۔ جو اس نے طول بلد اور عرض بلد یعنی لمبائی چوڑائی اس کی لکھی تھی، آتا لکھا تھا، وہ زیادہ تھا، اب کم رہ گیا۔ تو سکندر کو شان کئی وہ جو یونان کے ایک قبیلے سے اٹھا اور ایران کے جو بادشاہوں کا ایک عزت کا لقب تھا کئی، وہ حاصل کیا۔ وہ کس بنیاد پہ یونان سے نکلا اور دنیا فتح کرنے چل پڑا تھا؟ وہ کس بنیاد پہ؟ امید کے سہارے۔ تو امید ایسی چیز ہے جو کم سے کم تر کو عروج پہ پہنچاتی ہے۔
امید ہی ہے جو آگے آپ کو سفر جاری رکھنے پہ اور ہمت دیتی ہے، آگے لے کے جانے پہ رکھتی ہے۔ شروع میں پہلے لیکچر میں کہا تھا اگر امید نہ ہو تو انسان ایک لمحہ بھی جی نہیں سکتا، امید پہ ہی وہ زندگی کی گاڑی کو کھینچتا ہے۔